والدین سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم نیک اولاد اگر زمین کے اوپر چھوڑ کر کے جاؤ گے تو وہ اولاد جب تک کہ نیک عمل کرتی رہے گی، نیک کام کرتی رہے گی، اچھے کام کرتی رہے گی، اس اولاد کی نیکیوں کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ اگر آپ قرآن پڑھے، احادیث پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، اولاد نیک ہے تو اولاد نیک ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی بخشش بھی ہو رہی ہے، ماں باپ کی قبر عذاب کے گڑھوں میں سے، جہنم کے گڑھوں میں سے جنت کی کیاری بھی بنتی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا علماء سے، مبلغین سے، خطبہ سے کہ صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ایک شخص پر سے عذاب اس لیے اٹھا لیا گیا کہ اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا، اور پھر یوں فرمایا گیا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمیں رحمان و رحیم کہتا ہو، اس کے باپ کو ہم قہار و جبار ہونے کی حیثیت سے کس طریقے سے قبر میں عذاب دیں۔ تو اولاد کا نیک کام کرنا ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اور ماں باپ کا اور اوپر کے رشتہ داروں کا نیک کام کرنا اولاد کے لیے سکون، اطمینان اور قرار کا ذریعہ ہے۔ یعنی ماں باپ اچھا کام کرے تو اولاد کی دنیا سنورتی ہے، اور اگر اولاد اچھا کام کرے تو ماں باپ کی آخرت سنورتی ہے۔ کانا ابوہما صالح، اللہ اکبر، یہ ہمیں بتا رہا ہے، کانا ابوہما صالحہ، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اوپر کا 10ویں یا 17ویں پشت کا دادا اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے پوتوں کے ساتھ نیچے 10ویں اور 17ویں نمبر کے پوتوں کے ساتھ انبیاء کرام کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا معکوس آپ دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھیں، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر اوپر کی نسلوں میں اچھا کام نہ کیا جائے تو پھر ہماری اولاد پریشان رہتی ہے، مشکل میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ بھول گئے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک ہے، الزواجر کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو میری نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پر بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں تک لعنت فرماؤں گا۔ ایک شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی 7 پشتوں تک وہ نحوست باقی ہے۔ ابھی میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ باپ دادا گناہ کرتے ہیں، اس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ کم سے کم لوگ یہ تو سوچیں کہ میں مال اس لیے کما رہا ہوں کہ میری اولاد سکون سے رہے۔ میرے بھائی، مال کمانے سے اولاد سکون سے رہے گی یا نہ رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اعمال کماؤ گے تو اس کی برکت سے تمہاری اولاد دنیا میں بھی سکون سے رہے گی اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گی، اور تمہیں بھی اللہ سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ دیکھا، ایک جھوٹی قسم کھانے کی نحوست سے 7 پشتیں داؤں پر لگ گئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سابقہ سماوی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کا پڑوسی بے نمازی پن سے راضی ہے تو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کی نسلوں پر لعنت کرتا۔ غور فرمائیے۔ اسی طریقے سے زنا اور بدکاری کرنے والوں کے لیے بھی فرمایا کہ جو لوگ زنا اور بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی نحوست ان کی نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کرے آپ کے ساتھ ختم۔ قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا عمل کیا آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ آپ کی اولاد نے اچھا عمل کیا تو اس کا صلہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ ہم تربیت کے معاملے میں کمزور پڑ رہے ہیں، اور تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔
آئیے تھوڑی ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بڑے عظیم بزرگ ہے شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا شمار 11ویں صدی کے مجددین میں ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد ہیں، اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی مجدد ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر شیخ مجدد الفسانی کی محنتیں ہیں اور رسالت کے عنوان پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتیں ہیں۔ شیخ حج کے لیے تشریف لے گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے سوچا کہ ذرا میں جنت المالا میں جو قبریں موجود ہیں، اہل ایمان کی قبریں، مومنوں کی قبریں، نیک لوگوں کی قبریں جو اللہ کے پڑوس میں ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوس میں ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اور جنت المالا کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بڑا رحمت والا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ اس میں مدفون ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ اس میں مدفون ہیں، رسول اللہ کے بڑے شہزادے سیدنا حضرت امام قاسم سرکار قاسم ابن محمد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے اصحاب رسول ہیں، صحابیات ہیں، اہل البیت کے مقبرے ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایصال ثواب کے لیے، زیارت قبور کے لیے حرم کعبہ سے جنت المالا کی طرف شد رحال فرمایا، یعنی آپ وہاں تشریف لے گئے زیارت کے لیے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور اہل البیت اور اصحاب کی قبور کی زیارت کے بعد، ایصال ثواب کے بعد، آپ چلتے چلتے ایک قبر کے پاس رکے۔ چونکہ آپ صاحب کشف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کشف کی قوت عطا کرتا ہے، یعنی انسان کی ماتھے کی 2 آنکھوں کے ساتھ اللہ اس کو نور ایمان کی بھی آنکھ عطا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اتق بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور کی آنکھ عطا کرتا ہے تو پھر اس پر حجابات اٹھتے ہیں، پھر اللہ اسے کشف کی قوت عطا کرتا ہے۔ تو وہ قوت کشف سے شیخ محقق نے ایک قبر پر رک کر کے مراقب ہوئے، اور مراقب ہوئے تو آپ نے قبر کے حالات کو معلوم کرنا چاہا۔ جب آپ قبر کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھا کہ جنت المعلا کے اندر، کان کھول کر کے سنیے، توجہ سے سنیے، یہ شیخ محقق خود بیان فرما رہے ہیں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ میرے بھائیوں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان مقدس بہنوں سے بھی گزارش ہے ذرا توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جب میں نے مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس مبارک مقبرے کے اندر وہ آرام کرنے والا بندہ کوئی معمولی انسان نہ تھا، بلکہ سفر حج میں اس خوش نصیب کو موت کا مزہ چکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ذرا غور تو کیجئے، اگر کوئی بندہ سفر حج میں انتقال کر جائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہر سال اس کا ہم شکل فرشتہ پیدا کرتا ہے جو حج کرتا ہے، اور اس کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو سفر حج میں انتقال کر جائے ہر سال اس کو حج کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کو اللہ رب العزت ہر سال حاجی لکھے گا، اس کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی۔ مگر اللہ اکبر، میرے اللہ کی شان ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔ شیخ محقق کہتے ہیں جب میں نے قبر کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے تو میں نے دیکھا وہ بندہ قبر میں تو ہے مگر بے چین ہے، بے قرار ہے، تو میں نے اس سے
से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू सफर हज में इस दुनिया से रुखसत हुआ, तू हज के सफर में अल्लाह से मिला, ये तो बता तेरी बेचैनी की वजह क्या है, तेरी बेकरारी की वजह क्या है, तेरे इज़्तिराब की वजह क्या है। वो बंदा कहता है, मेरे अल्लाह ने तो मेरे लिए कोई कमी न की, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह ये है, मेरी बेकरारी की वजह ये है, मेरे इज़्तिराब की वजह ये है कि मेरा बेटा जो मैं छोड़ करके मरा हूं वो बदचलन है, वो बदकार है, वो फासिक और फाजिर है, वो नशा करता है, वो बुराइयां करता है, वो जराइम करता है, वो अल्लाह रसूल को नाराज करता है। उसके बुरे अमाल जन्नतुल माला में भी मुझे बेचैन करते हैं, अल्लाह के हरम में दफन होने के बावजूद भी मुझे बेकरार रखते हैं, मुझे मुज़तरिब रखते हैं। अल्लाह अकबर। शेख, अगर आप पर हालात मुनकशिफ हो गए, अगर आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं तो करें कि मेरा बेटा अजम में फला शहर में रहता है, आप जाएं और उसको जाकर के समझाएं, उसको मेरे हालात बताएं कि सफर हज में था, इंतकाल हुआ, अल्लाह के हरम में काबे के पड़ोस में दफन हुआ, लेकिन उन रहमतों में भी मैं तेरे अमाल की बुराइयों की वजह से, तेरे पाप और तेरे जराइम की वजह से बेचैन और बेकरार हूं। उससे कहो कि वो सुधर जाए, उससे कहो कि वो संवर जाए, उससे कहो कि वो अपनी जिंदगी की इस्लाह कर ले, इसलिए कि उसके बुरे अमाल मुझे कब्र में बेचैन करते हैं, बेकरार करते हैं, मुझे मुज़तरिब करते हैं। शेख मुहक्किक ने वादा कर लिया, मैं जरूर जाकर मिलूंगा। नाम मालूम किया, शहर मालूम किया, और आपने उसके बाद एक बंदे की खैरख्वाही के लिए, उसकी बेचैनी को कब्र में दूर करने के लिए उसके बेटे तक का सफर किया। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करने वालों, अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआएं करने वालों, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं करने वालों, शबे बारात के मौके पे अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर के बैठ करके जो है वो दुआएं करने वालों, कभी सोचा जब तुम ज़िना के अड्डों पे जाते हो, अल्लाह के हरम में जब पाप करने वाले बेटे की वजह से, अल्लाह के हरम में दफन होने के बाद, सफर हज में दफन होने के बाद, काबे के पड़ोस में दफन होने के बाद औलाद के पाप एक बाप को बेचैन करते हैं, तो मालेगांव के कब्रिस्तान में दफन होने वाले बाप की बेचैनी का आलम क्या होगा? मालेगांव के कब्रिस्तानों में जो है वो दफन होने वाली माँ की बेचैनी का आलम क्या होगा? जरा गौर तो करो, कम से कम अपना ख्याल नहीं करते, उन माँ बाप के इस्तिराब का तो ख्याल करो, उनकी बेचैनी का तो ख्याल करो, उनकी बेकरारी का तो ख्याल करो। जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, अपने शिकम में रखा, 2 साल तक के अपने लहू को निचोड़ करके दूध की शक्ल में हमारे मुंह में मुंतकिल किया, नरम नरम गद्दों को जब हमने पेशाब की नजासत से आलूदा कर दिया, तो सर्दियों में माएं गीले बिस्तर पे सोकर, सूखे बिस्तर पे नहीं बल्कि अपने सीनों पर हमें सुलाती रही, रात के 2-2, 3-3 बजे तक बेदार होते थे, माँ की नींद में खलल करते थे, बाप की नींद में खलल करते थे। उनकी शफकत और ममता ने हम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। माँ बाप ने हमारी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, क्या हम कब्र में उनको खुश करने के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान नहीं कर सकते? अल्लाह अकबर। जरा गौर करना, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद शेख मुहक्किक फरमाते हैं, मैं गया अजब में जाकर के जो शहर बताया गया था, मुलाकात की तो मैंने देखा बड़ा बुरा हाल है, वो नशा भी करता है, वो गुनाह भी करता है। नशे के बारे में क्या 50 मरतबा गुफ्तगू हो चुकी, लेकिन एक बात मैं इतनी अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह करे लोगों तक पहुंचे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाले लोग मुशरिकों की तरह है, नशा करने वाले लोग बुत परस्तों की तरह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशेड़ी बीमार पड़े तो अयादत न करो, नशेड़ी अगर रिश्ता मांगे तो अपनी बेटी का रिश्ता उसको ना दो। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, उलमा अपनी कुतुब में लिखते हैं, अगर किसी जवान के बारे में तुम्हें पता है कि वो नशा करता है और उसके बावजूद भी तुमने अपनी बेटी का रिश्ता उस नशेड़ी को दे दिया, तो उलमा लिखते हैं कि गोया तूने जिना के लिए अपनी बेटी को उसके लिए पेश कर दिया। जिसके बारे में पता हो कि ये नशा करता है, उसका समाजी बाइकाट होना चाहिए, उसको बेटी नहीं देना चाहिए।
بیمار پڑے تو اس بدبخت کی عیادت نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو عبرت ہو. یہ بات بار بار بیان کی گئی. لیکن میں تو حیران ہوں اس پر بھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا نشہ کرنے والے اگر اس حالت میں تمہارے پاس آئے کہ تم کہیں بیٹھے ہو تو ان کو جگہ مت دو. نشہ کرنے یہ نشہ کرتا ہے, جگہ مت دو. کتنا بھی معزز بنتا ہو, کتنا بھی عزت دار بنتا ہو, کتنا بھی لوگوں کے درمیان مالدار ہو, یہ ہو وہ ہو, کیسا ہی ہو, آقا فرماتے اس کو اپنے درمیان جگہ مت دو. اگر نشیڑیوں کو تم نے اپنے درمیان جگہ دی تو اللہ قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائے گا. یہاں تو لوگ منہ دیکھ کر کے باتیں کرتے ہیں. غریب نشہ کرے اور گٹر کے پاس پڑا رہے تو اس کو سب ذلیل کرتے ہیں, لیکن مالدار لوگ نشہ کرے تو ان کے منہ میں لگام کون ڈالے. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی, امت پر ظالم حکمراں اس وقت تک مسلط نہیں ہوتے جب تک امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا, جب تک کہ یہ دو کام لوگ کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ اس امت پر یا کسی بھی امت پر ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوتے. حکمران ظالم تم پر اسی وقت مسلط ہوں گے جب تم نیکی کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے. آج دیکھ لیں, نماز اکثر لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائے گی کیونکہ یہ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے منع نہیں کرتے. زکات بھی بہت سے لوگ دے رہے ہیں کیونکہ یہ منزل بڑی دشوار ہے, نیکی کا حکم دینا. انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا تاکہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اس امت کے سر پہ خیر امت کا تاج اسی لیے رکھا گیا, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ اللہ نے خیر امت تمہیں بنایا جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے.